अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जनाब आरिफ जहांगीरी, कम्युनिटी टॉक का होस्ट हूं। और पाकिस्तान का इलेक्शन जो है वो बस शुरू हो चुका है और वोटिंग हो रही है। और मुख्तलिफ आरा, मुख्तलिफ बातें जो इस इलेक्शन के हवाले से की जा रही हैं। अ, यकीनन ये इलेक्शन तो बहुत ज़्यादा साफ शफाफ इलेक्शंस तो नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन बहरहाल एक खुशाइन बात यह कि पाकिस्तान में 2002 से अब तक जो है वो मुतवातर इलेक्शन हो रहे हैं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ रहा है। हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बदकिस्मती तो होती है कि बहुत सारी फोर्सेस जो हैं वो उसको कंट्रोल करती हैं और करती आई हैं 75 सालों में। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी बात भी है कि कम अज़ कम जो है कि एक डेमोक्रेटिक स्पेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिस तरह बहुत सारे इस्लामिक ममालिक में या मुस्लिम ममालिक में मौजूद नहीं है। तो एक इस बात का जोशो खरोश भी होता है अवाम के अंदर कि शायद वो अपने वोटों के ज़रिए जो है वो कोई तब्दीली ले आएँ, कोई बड़ी तब्दीली ले आएँ। और ये एक यकीनन मौका भी होता है बहुत सी सियासी पार्टियों के लिए, नज़रियाती पार्टियों के लिए, कि वो आगे बढ़कर कोई तब्दीली लाने की कोशिश करें। शफ़ाफ़ियत के हवाले से डेफ़िनेटली पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ है और जो कुछ उससे गलतियाँ हुई हैं, पीटीआई की लीडरशिप से जो गलतियाँ हुई हैं और कुछ जो है एस्टैब्लिशमेंट ने जो है उनके साथ ज़्यादा सख्ती का रवैया अख्तियार किया है, उसके नतीजे में बहरहाल उनके ऊपर ऐसा लग रहा है कि एक पार्टी को बिल्कुल ही दीवार के साथ लगा दिया गया है। और अगरचे उन वो एक पॉपुलर हैं आम आम अफराद के अंदर, जो है पीटीआई के हवाले से एक जोशो खरोश भी पाया जाता है। नौजवान नस्ल जो है वो पीटीआई को जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान के अंदर, वो भी एक बात है। लेकिन बहरहाल इस तमाम बातों के बाद आइए थोड़ा सा तजिया कर लेते हैं कि क्या वाकई तमाम तर सपोर्ट्स के बावजूद क्या पीएलएमएन नवाज शरीफ साहब जो आए हैं लंदन से जिला वतनी, अपनी खुद साख्ता जिला वतनी ख़त्म करके या इलाज की गर्ज से जो वहाँ गए हुए थे वापस आए हैं, तो क्या वो एक ऐसी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन कर देगी। तो पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब का हमेशा से जो है वो जो ताकतवर इलाका है वो पंजाब है, जहाँ से वो सीटें लेते हैं। इसके अलावा बाकी तीनों सूबों के अंदर उनकी बहुत कोई खातिर खा नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। उनकी पार्टी भी ज़ाहिर बात है इलेक्टेबल्स पे ज़्यादा डिपेंड्स करती है या उन लोगों के ऊपर कि जो कि असर रसूख रखते हैं। ऐसे ही लोगों के ज़रिए जो है ना, चाहे वो बलूचिस्तान के सरदार दो चार मिलाकर अपनी पार्टी बनाते हैं या यहाँ पर केपीके में भी दो चार बड़े लोगों को इस्तेमाल करके वो अपनी पार्टी बनाते हैं। पंजाब के अंदर उनकी पार्टी भी इलेक्टेबल्स पे ये ज़ाहिर बड़े 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 चौधरी हैं, लॉर्ड्स हैं या वो अफराद जो कि अपने इलाकों के अंदर तसर्रुफ़ रखते हैं, उसी की बुनियाद के ऊपर उनकी पार्टी जब से बनी है, जब से कायम है। तो पंजाब के अंदर उनको हमेशा पंजाब ही की बुनियाद पर वो जब भी बने, वज़ीर आज़म बने, पंजाबी की बुनियाद के ऊपर बने, क्योंकि पंजाब की 141 जो है वो कौमी असम्बली की सीटें हैं और बाकी सूबों के अंदर अगर आप देखें तो उनकी सीटें कम हैं, ज़ाहिर सी बात है। 61 सीटें हैं सिंध के अंदर हैं और 41 शायद सीटें जो हैं वो केपीके की हैं और 16 सीटें बलूचिस्तान की हैं। तो ऐसा लगता है कि मतलब जो पंजाब जो है वो एक अहम रोल है उसका, मतलब उसकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो इसलिए कामयाबी पंजाब के अंदर अगर जो लोग जो है अगर वो 120 सीटें ले जाएँ पंजाब के अंदर, तो बाकी सूबों में अगर उनको एक दो 3-3 सीटें भी मिलेंगी, तो वो एक बड़ा नंबर होता है और वो 2-4 छोटी जमातों को मिलाकर जो है वो गवर्नमेंट बना लेते हैं। ठीक है ना? तो एक दफ़ा उनको 2/3 मेजॉरिटी भी वैसे मिल चुकी है और वो बिल्कुल मतलब उस अच्छी पोज़ीशन में थे, लेकिन उसके वक़्त भी वो चल नहीं सके, उनको माज़ूल कर दिया गया और उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। तो इस दफ़ा जो सूरत हाल बन रही, क्योंकि पंजाब के अंदर उनको बहुत टफ़ टाइम दे रहा है, पीटीआई ने बड़ा टफ़ टाइम देना है। आज़ाद उम्मीदवार उनके खड़े हैं और वो अभी तक अपने आप को पीटीआई कह रहे हैं। उसमें से कुछ लोग तो डेफ़िनेटली उनको जेलों में डाला गया। उनकी तमाम लीडरशिप अगर पंजाब में देखें तो कोई लीडरशिप मौजूद नहीं है। इमरान खान खुद अब अंदर हैं जेल में, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल के अंदर हैं, अम्माद अज़हर साहब जेल के अंदर हैं। बहुत सारे उनकी जो सेकंड टियर की लीडरशिप थी वो भी जेल में हैं। कुछ लोग छोड़कर चले गए हैं, जवाद हो गए, फवाद हो गए जैसे, और इस असद उमर थे वो छोड़कर चले गए हैं। तो एक ऐसा लगता है कि पंजाब के अंदर जो है ना सूरत हाल
جو لیڈرشپ کی وہ بڑی ہی بہتر نہیں ہے، اور دوسرے پرویز الہی صاحب بھی نہیں ہیں، اور ان کے صاحبزادے مونس الہی وہ بھی باہر گئے ہوئے ہیں، اور تو لیڈرشپ پنجاب کے اندر بھارت پی ٹی آئی کی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو کچھ نقصان پہنچے گا وہاں پہ یقینا، اور پنجاب اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کسی نہ کسی طریقے سے ایک بڑا نمبر لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ رہ گئی پیپلز پارٹی، تو پیپلز پارٹی کی بہت زیادہ بیس نہیں ہے پنجاب کے اندر، اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی 6-7 سیٹوں سے زیادہ کوئی، کیونکہ ان کی ساؤتھ میں ہمیشہ سے کچھ سیٹیں آتی رہی ہیں، تو اگر انہوں نے بہت تیر مارا تو 2-4-5 سیٹیں وہیں ساؤتھ سے ہی لے لیں گی وہ، اور کچھ ایک آدھ ان کے جو مشہور لوگ ہیں ان میں سے ایک آدھ سیٹ کوئی پنجاب میں نکال لیں تو وہ نکال لیں۔ اس کے علاوہ باجیں کوئی اور پارٹی پنجاب کے اندر مجھے نہیں لگتا کوئی اور پارٹی، جماعت اسلامی، جے یو آئی، یا تحریک طالبان، یا دوسری جو دو پارٹیاں ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی ایک آدھ کوئی سیٹ نکال لے تو نکال لیں، ورنہ تو کوئی سیٹ ایسی مجھے نظر نہیں آتی کوئی مذہبی جماعتیں کوئی وہاں پر کوئی اثر رسو رکھتی ہوں۔ اس کے بعد آ جائیں سندھ کے اندر تو ہم جس طرح پنجاب کے اندر ایک مکمل ہولڈ رہا ہے مسلم لیگ کا، اسی طرح سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کا بڑا ہولڈ رہا ہے، اور اس کے جو رولر ایریا ہیں اس میں اب بھی ان کا جو ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی چیلنج کر رہا ہے۔ جی ڈی اے کی صورت میں ایک اپوزیشن ان کے پاس وہاں موجود ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ جب جی ڈی اے کی کوئی ایسی خاص دخواہ پوزیشن ہے۔ پیپلز پارٹی نے وہاں پر جو ہے وڈیروں کے ساتھ جو اثر رسوخ والے افراد ہیں ان سب کو اچھا دے کر چل رہی ہے وہ، اور وہ ابھی تک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی رولر ایریاز میں تو پیپلز پارٹی جو ہے آرام سے میکسیمم سیٹیں جو ہے نا وہ لے جائے گی، 1-2 سیٹیں اگر لوز کرے گی تو لوز کرے گی، لیکن اصل میرا خیال ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ ہے کراچی کا، جو 20 سیٹیں ہیں وہاں پر قومی اسمبلی کی، اور اس 20 سیٹوں کے اندر جو ہے وہ وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ وہاں اصل مارکا ہے، اور وہاں تھوڑا سا ڈفرینٹ مینڈیٹ نظر آتا ہے۔ وہاں پر ایم کیو ایم کی بھی ایم کیو ایم نے بھی اب مہم شروع کی ہوئی ہے، جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب بڑی زوردار طریقے سے مہم چلا رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی بہرحال اس کے ہمیشہ سیٹیں آتی رہی ہیں کراچی کے کچھ علاقوں کے اندر، وہ موجود ہے۔ پھر نواز شریف کی پارٹی پی ایل ایم این کی بھی ہے، پھر پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار بھی وہاں پر موجود ہیں، اور یہ وہی 2018 کے اندر پی ٹی آئی نے بہت سی سیٹیں یہاں سے جیتی تھیں، 14-15 سیٹیں جو ہے نا وہ اس نے حاصل کی تھیں، تو ایک بڑی تعداد میں جو ہے نا وہ سیٹیں حاصل کی تھیں، لیکن اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ ایک بہت ڈفرینٹ مینڈیٹ آئے گا۔ جماعت اسلامی کو بھی سیٹیں ملیں گی، ایم کیو ایم کو بھی ملیں گی، پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار بھی کچھ تعداد میں جیتیں گے، اور پی 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 کو بھی ملے گی، اور ہو سکتا ہے ایک آدھ سیٹ جو ہے نواز شریف کی پارٹی پی ایل ایم این کو بھی مل جائے، لیکن بہرحال ٹوٹل اگر بہت تیر مار بھی لیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ پورے سندھ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ 48 یا 50 سیٹیں لینے میں بہرحال کامیاب مطلب ہو سکتی ہے وہ، ٹھیک ہے نا، تو وہ یہ ہے کہ 10-12 سیٹیں نکل جائیں گی اس کے ہاتھ سے سندھ کی، اور ادھر سے پنجاب کے اندر نواز شریف صاحب نے اگر بہت تیر مارا تو میرا خیال ہے کہ 141 میں سے وہ کوئی 70 کے قریب، 70 اور 80 کے درمیان جو ہے نا سیٹیں لینے میں کامیاب ہوں گے، باقی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ تو اتنی تعداد میں پی ٹی آئی بھی سیٹیں 60 سے 70 سیٹیں جو ہے پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار بھی لے سکتے ہیں وہاں سے، اس تمام تر کنٹرول کے باوجود، لیکن اگر ایک بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ ووٹ ڈالنے نکل آئے کل، جو کہ ممکن مجھے نظر نہیں آتا کیونکہ خوف و ہراس بھی ہے، اور پھر جو ہے وہ مطلب جب آپ کی لیڈرشپ سامنے نہیں ہوتی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باہر نہیں نکلتے، لو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اس پارٹی کا، کیونکہ بڑی مایوسی ہے پی ٹی آئی کے کیمپوں پر، تو مجھے نہیں لگتا کہ بہرحال کہ اصل سوشل میڈیا پہ تو بہت شور ہے، لیکن سوشل میڈیا سے لوگ جنگیں نہیں جاتی، ظاہر بات ہے الیکشن کی اپنی انجینئرنگ ہوتی ہے، الیکشن ڈے کی اپنی مینجمنٹ ہوتی ہے، اور جو بہرحال اس وقت پی ٹی آئی کو یہ سہولت میسر نہیں ہے، اور ان کے کارکن کمین کے اوپر کیا کریں گے، اور ظاہر سی بات الیکشن والے دن جو ہے وہ تمام ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ وائی فائی بٹھا دیا جائے گا، انٹرنیٹ بٹھا دیا جائے گا، ہر چیز بٹھا دی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں جناب آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے نا، تو جو صورتحال بنے گی وہ یہی بنے گی، ایک مخلوط گورنمنٹ آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی پارٹی جو ہے پی ایل ایم این جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہو کہ کچھ لوگوں کو ملا کے وہ اپنی حکومت بنائے گی، یہ میری پریڈکشن ہے، غلط بھی ہو سکتی، صحیح ہو سکتی۔ کے پی کے میں بہرحال ایک آزاد امیدوار کے طور پر پی ٹی آئی جو ہے وہ زیادہ سیٹیں حاصل کرے گی، اور صوبائی گورنمنٹ اگر اس کے لوگ نہیں بکے
دوسروں کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ایک گورنمنٹ بنانے میں وہ وہاں پر کامیاب ہو جائے۔ بہرحال مجھے پنجاب اور سندھ کے اندر تو کوئی پنجاب کے اندر پی ایل ایم این کی گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ بنے گی، اور پیپلز پارٹی تو خیر ہمیشہ سے سندھ میں بناتی رہی ہے۔ بلوچستان میں مل کر کچھ پارٹیاں، ہمیشہ ہی 4-5 پارٹیوں کو ملنا پڑتا ہے وہاں کی گورنمنٹ بنانے کے لیے، تو اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو ایک فارمولہ میرا خیال ہے کہ جو بہت عرصے سے ایک فارمولہ مطلب 3-4 مطلب کسی کی بھی کوئی جو ہے نا ایسی میجورٹی نہیں آنے والی کہ وہ اکیلا گورنمنٹ وہاں بنائے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرتا ہے، طاقتور حلقوں کو بھی ہمارے سوٹ کرتا ہے، تاکہ آسانی سے جو ہے وہ ڈیموکریٹک لوگوں کو ڈرائیو کیا جا سکے اور کنٹرول کیا جا سکے۔ تو امید کرتے ہیں کہ بہرحال ایک گورنمنٹ آئے گی اور اس کے نتیجے میں ملک کے حالات بہتر ہوں گے، اور جو غریب لوگ ہیں، جو لوور مڈل کلاس طبقہ ہے ہمارا، جو اس وقت پس رہا ہے، اس کے کچھ حالات جو ہے بہتر ہوں گے، کوئی اسٹیبلٹی آئے گی اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ آئے گی۔ لیکن بہرحال اس الیکشن کے بعد یہ بہت ضروری ہے کہ تمام جو پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل ادارے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ آپس میں مل بیٹھیں اور آپس کے اختلافات کو ختم کریں، اور ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ معاہدے کریں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک دوسرے پہ جھوٹے الزامات، بغیر تحقیق کے الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کو رکنا چاہیے اور کنٹرول کرنا چاہیے اور ڈائلاگ کرنے چاہیے آپس میں۔ تو انشاءاللہ کل پھر پوسٹ الیکشن کے بعد جو ہے میں آپ کو اپنا تجزیہ پیش کروں گا۔ انٹل دین انشاءاللہ انتظار کیجیے گا، اور عارف جہانگیری پھر آئے گا آپ کے ساتھ میں پوسٹ الیکشن کا تجزیہ پیش کرنے۔